بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ کہاوت بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے کہ کچھ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر بظاہر خوبصورت نظر آنے والی چیز کو بہت قیمتی سمجھ لیتے ہیں اور بہت اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثال لیں کہ ہم بر صغیر کے اندر جتنے بھی قومیں آباد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے لیے سفید کلر کا جو انسان ہے وہ شاید بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے، اور اتنی اہمیت حاصل کر گیا ہے کہ ہم نے اس کی جو شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں ہیں اس کا بھی کبھی موازنہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر انگریزوں کو ہم نے سر پہ جو ہے نا ان کی جو ہیبت تھی اس کو سر پہ سوار کر لیا، اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید انگریز جس طرح سے بظاہر خوبصورت ہیں اور بظاہر نفیس نظر آتے ہیں، اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ اندر سے بھی یعنی کہ دل کے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں گے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کا کوئی دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے، ان کی شخصیت کے اندر کوئی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ خامیاں کیسی ہو سکتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ انگریز قومیں جب سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا ہے تب سے 2-4 کام ایسے ہیں جو انہوں نے ہر قوم کے ساتھ کیے۔ کوئی انگریز قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے مظلوم قوموں کو جا کے لوٹا نہ ہو، چاہے وہ اٹلی کیوں نہ ہو، چاہے کو فرانس کیوں نہ ہو، پولینڈ کیوں نہ ہو، ہالینڈ کیوں نہ ہو، ناروے سویڈن کیوں نہ ہو، ڈنمارک کیوں نہ ہو، یا آپ دوسری صورت میں جو ہے وہ جرمنی ہے، فرانس ہے، باقی انگلینڈ ہے، امریکہ ہے یا کینیڈا ہے، جو جس بھی مغربی ملک کا یا مغربی سوچ رکھنے والے ملک کا یا مغربی زیر تسلط ملک کی بات آپ کرتے ہیں، اس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جس قوم کے اوپر اس کا بس چلتا ہے وہ چڑھ دوڑے گا۔ لیبیا کے اندر جو اٹلی نے مظالم ڈھائے، تاریخ میں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ساری قومیں مل کے فلسطین کے اندر جو مظالم ڈھا رہی ہے اسرائیل کو سپورٹ کر کے، اس کی جو ہے نا وہ بھی ایک باہر کے بہت بڑا معمہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ شاید لگتا ہے کہ جی ایک جو ہے امریکہ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ظالم قومیں ہیں پوری دنیا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ میں ایک ان کی مضبوطی کی علامت جو ہے اب تک سمجھی جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کو اگر ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، آپ نے مشرق وسطیٰ کے اوپر اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے اسرائیل کا وجود ضروری ہے، یہ ان قوموں کا خیال ہے۔ اسی لیے وہ سارے مل کے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مسلمان قوموں کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ انہیں اندازہ ہوتا رہے کہ اب ہم کس لیول پہ پہنچے ہیں ان پہ حکمرانی کرنے کے لیے۔ چارلی ہیبڈو ایک فرینچ اخبار ہے، نیوز پیپر ہے، کہ جن کا کام انٹرٹینمنٹ کے ایشوز جو ہے اس کو یہ چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مزاحیہ کارٹون ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ اب مزاحیہ کارٹونوں کو بناتے کیسے جو ہے وہ خیال آیا، یہ جو ہے سن 1900 سے جو ہے نا یہ یعنی کہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مختلف جو اب شخصیات دنیا کی ہوتی ہیں، چاہے وہ معزز ترین محترم ترین شخصیات ہی کیوں نہ ہو، ان کو جو ہے وہ چھیڑتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ مزاحیہ کارٹون بناتے رہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ان کو اس لیول تک لے کے گئی کہ آخر کار یہ بکنے کے لیول پہ آ گئے۔ یعنی کہ بکنے کا لیول کیا کہ دیکھیں یہ مغربی ممالک جو ہے وہ یہ سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جذباتی قوم بنانا ہے،
اور جذباتی قوم یعنی کہ کسی کی، آپ یہ سمجھیں، جذبات کے ساتھ کھیلنا، کسی کی جذبات کے ساتھ کھیلنا یہ ایک بہت جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا یہ بہت گھناؤنی جو ہے نا ایک نیچر ہے کسی بندے کی اگر ہوتی ہے، تو جس کی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور وہ حیران کن بھی ہوتی ہے، اس میں وہ کیسے نفسیاتی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو چونکہ جو بھی اس وقت کام مغرب کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لیفٹ ونگ سے تعلق رکھنے والا اخبار ہے، یعنی کہ اس کے جو مالکان ہیں وہ لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیفٹ ونگ آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیں بازو کی عموماً جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہے، آزاد خیال، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سوشل سمجھتے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ چونکہ لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کام کر کے ہم جو ہے نا آزادی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے میں یعنی کہ اس میں بھی باقاعدہ پلاننگ ہے، یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے اس نے ایک ایسے ہی اس کے ذہن میں آیا اور اس نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ چارلی ہیبڈو کی جو مینجمنٹ ہے یہ بارہا اس طرح کے کام کر چکی ہے، اور چارلی ہیبڈو نیوز پیپر کے اوپر تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے یہ حملے بھی ہو چکے ہیں ان کے جو ہے نیوز پیپر کے آفس کے اوپر، اور اس میں کیجویلٹیز بھی ہوئی تھیں، کافی لوگ مارے بھی گئے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اب صورتحال دیکھیں اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جتنی بھی جو آپ یہ سمجھیں کہ صہیونی طاقتیں ہیں، انہوں نے مل کے چارلی ہیبڈو جیسے نیوز پیپرز کو استعمال کیا ہے، جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ CNN کو استعمال کیا جاتا ہے، BBC کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے چارلی ہیبڈو کو اب استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ بائیں بازو سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ ٹوٹلی مغربی ہاتھوں کے اندر ہے، صحیح ہے، اور مغربی ہاتھ جو ہے وہ ان کو ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس قوم کو ٹیز کرتے رہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس قوم کا ٹیمپریچر کس لیول تک جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اب ہماری باری ہے۔ دیکھیں دشمن سے اول تو یہ ہے کہ دشمن کو برا بھلا کہنا اور دشمن کو صرف گالی دے کے چپ کر جانا، لعنت کر کے ایک دفعہ چپ کر جانا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ کوئی گالی نہیں، کوئی جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پلاننگ کریں۔ یعنی کہ ہماری قوم کو اس وقت جو ہے وہ بصیرت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جو مسلمان قوموں کے اندر جو ہے جس چیز کی سب سے زیادہ قلت ہے وہ دولت نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیبیا کے اندر دولت نہیں تھی، مصر کے اندر دولت نہیں تھی، صحیح، عراق کے اندر دولت نہیں تھی، تیل سے مالا مال علاقے ہیں۔ جس چیز کی قلت تھی وہ شعور تھا، بصیرت تھی، سینسیبلٹی تھی، وہ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر، وہ پیدا نہیں ہونے دی جا رہی۔ یعنی کہ جو پپٹس ہیں نا، جو ہمارے معاشرے کے میں جو بٹھائے ہوئے ہیں لوگ، جو نیو کولونیلزم کے ذریعے سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے حکمران، ان کا کام یہی ہے کہ وہ ہماری سوچوں کو جو ہے نا منتشر رکھیں، ہماری سوچوں کو متحد نہ ہونے دیں۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچیں جو ہے وہ کسی وقت متحد ہو جائیں، ہم لوگ جو ہے وہ مثبت سوچنے لگ جائیں اور اصلاحی سوچ ہماری پیدا ہو جائے۔ جس کی اصلاحی سوچ پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے معاشرے میں خامیاں ہیں، اس کو ختم کرنی ہے، تو اس کے پیچھے یہ پڑ جائیں گے، اس کو یا تو قتل کرا دیں گے یا جو ہے اس کو مسائل کا شکار کر دیں گے، مختلف کیسز میں الجھا دیں گے۔ وہ بندہ جو ہے وہ یہاں نہیں چل سکتا۔ یہاں کون چلے گا؟ جو منتشر خیالات رکھتا ہے، جو ایسی چیز بولتا ہے کہ جس سے جو ہے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میڈیا بھی ایسا کام کرے گا کہ جو منتشر کرتا رہے۔ یعنی کہ میڈیا کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ہماری اسلامی ممالک کے اندر، اور وہ کیا کہ پیسے دیں اور یہ کہیں کہ بس آپ جی جو ہے نا وہ جو رسمی سی باتیں ہوتی ہیں نا، رواجی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر چلتے رہیں، رسم و رواج جو ہے نا ان کے اوپر باتیں کرتے رہے، آپ کی ثقافت۔ اب دیکھیں کسی نے
75 سال کے اندر، 75 ایئرس کے اندر کسی ایک مسلمان نے رک کے سوچا کہ پی ٹی وی کے اوپر جو کلچر دکھایا جا رہا ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، اور ہمارا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ صحیح ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اس نیچ پہ فکری طور پر لے کے آ گئے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو کلچر ہمارا ہے ہی نہیں؟ صحیح ہے نا؟ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کا کلچر یہ والا ہے کہ جناب وہ ہر وقت ہر لڑکا جو ہے وہ 12 سال کا 14 سال کا ہوتا نہیں ہے، پہلے عاشقی کر رہا ہے؟ صحیح ہے نا؟ وہ کالج میں گیا عاشقی کر رہا ہے، وہ جناب اسکول میں ابھی گیا ہے وہ عاشقی معشوقی میں لگا ہوا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ کلچر کس کا کلچر ہے؟ یہ کلچر انگریزوں کا کلچر ہے۔ اچھا، انگریز آپ کو یعنی کہ ایک ایسی لڑکی کہ جس لڑکی کا جو مطلب لباس ہے وہ مشرقی ہے، صحیح ہے نا، اس نے اچھی طریقے سے حجاب نہیں کیا ہوا، یعنی کہ جو اسلامی حجاب ہے وہ ریکوائرمنٹس پوری اس کی نہیں ہے، بس صرف اس نے تھوڑا سا حجاب کیا ہوا ہے، یعنی کہ دوپٹہ سا اوڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اب کسی نے ہمیں بتا دیا، یعنی کہ جو پلاننگ کے تحت ہمیں بتایا گیا، کسی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جی ہم جو ہے نا ہم تو مشرقی لوگ ہیں، صحیح ہے نا، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مشرقی لوگ ہیں، صحیح ہے نا، ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مشرقی لوگ ہیں تو اسلامی جمہوریہ کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ہندوؤں کے ساتھ آپ جب برے صغیر میں رہتے تھے، جب ہندوستان اکٹھا تھا، تو تب آپ کو یہ مسئلہ تھا کہ آپ کی ثقافت خراب ہو جائے گی۔ کون سی ثقافت آپ کی؟ وہی ثقافت جو ابھی لے کے چل رہے ہیں، ایسی ثقافت کہ جو ہمیں الٹا جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیے کہ انگریزوں کے قریب لے کے جا رہی ہے، صحیح ہے۔ اب پینٹ شرٹ، ٹائٹ جینز اور پھٹی ہوئی جینز اور یہ سارا کچھ پہننا جو ہے نا یہ رواج بنتا جا رہا ہے، صحیح ہے نا۔ تو پھر کہاں گیا وہ نظریہ جس کے تحت آج سے 75 سال پہلے ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کیا تھا؟ صحیح ہے، کون بکے ہوئے لوگ ہیں یہ؟ یعنی کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے کہ بک کے، صحیح نا، یہ ہمارے جو سو کالڈ سیاستدان ہیں، جن کو سیاستدان کہنا بھی نہیں چاہیے، توہین ہے سیاستدان کہنے کی بھی، کیونکہ دنیا میں جو ہے نا وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو کم از کم اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں، یہ صبح و شام اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے مسلط کر رکھا ہے، اور یہ کیا ہمیں کون سی ثقافت سکھائیں گے، کون سا اسلام سکھائیں گے، یا کون سا ہمیں یہ شعور دیں گے کہ جی آپ اسلامی جمہوریہ ایک جو ملک ہے اس کے باسی ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، صحیح ہے، اس قوم یعنی کہ قوم کا شعور تو دے گا نا۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے کہ پوری دنیا میں انگریز جو ہے، جو مغربی قومیں ہیں، وہ ہر طرح سے قوم کو بے شعور کر رہی ہیں، تاکہ مسلمان قوم بے شعور رہے گی تو ہماری جو ہے نا وہ سامنے گھٹنے ٹیکے رہے گی۔ یہ اس وقت کا جو ہے وہ نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے جو مقدسات ہیں، ہمارے علماء ہیں، یا ہماری جو شخصیات ہیں، پہلے آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اسی چارلی ہیبڈو نے کی۔ اسی چارلی ہیبڈو نے بہت مقدس شخصیات، قرآن کی بے حرمتی کی، انہوں نے یعنی کہ قرآن کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی۔ اب بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور مطلب عالم دین ہیں ایک سید علی خامنائی، ان کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ تضحیک آمیز کارٹون جو ہے وہ بنائے ہیں، اور ان کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ہمارا ٹیمپر جو ہے نا وہ چیک کر رہے ہیں کہ ہم کس لیول پہ جاتے ہیں۔ یہ بار بار ہماری جو ہے وہ عزت نفس مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بظاہری لعنت نہ کریں، بظاہر جو ہے وہ چھوٹی سی بات ان کی مخالفت میں کر کے تو کافی نہیں ہے، بلکہ پلاننگ کریں، سوچیں کہ آپ کے ارد گرد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ آپ سے ہی استعمال کروا رہے ہیں، جو آپ ہی استعمال کر کے جو ہے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بچوں کی شرٹس کے اوپر بھی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے یعنی کہ وہ مغربی جو افکار ہیں، جو فکر ہے مغرب کی، وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ نام جو ہے وہ نبی کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، صحابہ کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو ہے جناب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی سامنے جو ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے مغرب کا. تو یہ سوچ کب، یعنی کہ اتنا بھی شعور نہیں، ماں باپ کو اتنا تو شعور ہو کہ ہم اپنے بچے کو ایک شرٹ لے کے دے رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے نہیں سمجھ آ رہا. آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کل کو آپ کے بارے میں کوئی بات لکھی ہوئی ہوگی. آپ اتنی سمجھ تو یعنی کہ اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر انسان کو اتنا شعور پہلے دیا ہے کہ وہ ان حالات کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ٹھیک کیا ہے، اس کے لیے غلط کیا ہے، یہ تو سوچ اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے. تو یہ سوچ لازماً بنائیں کہ آپ جب لباس خریدتے ہیں، خصوصاً جو ہے جو بنا ہوا لباس ہے وہ خریدتے ہیں، تو پھر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے اوپر جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ کون سے جملے ہیں، اور کیا وہ میری مخالفت میں تو نہیں جا رہے. تو یہ جملے جو ہے ان کو تھوڑا سا یعنی کہ جو ہے وہ کسی سے پوچھ بھی سکتا ہے انسان، یہ دیکھ لیا جائے. تو یہ ضروری تھا، لیکن اتنا بھی ہم خیال نہیں رکھتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہی ان کی جو فکر ہے اس کو ہم ہی پروموٹ کرتے رہے، اپنے ہی معاشرے میں پروموٹ کرتے رہے. پیسے دے کے ان کو آئے ہیں، پیسے دے کے ہم پروموشن ان کی کرتے رہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ باہر کے ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہی وہ کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے جو فکر ہے، ہماری فکر کو وہ مثبت سائڈ پہ استعمال کیوں نہیں ہونے دے رہے. اور کب ہم یہ شعور حاصل کریں گے، یہ سوچ ہم کیسے بنائیں گے، کب بنائیں گے کہ ہم اپنی ملت کے لیے تعمیری کام کرنا شروع کر دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے ہمیں دشمن پہ اتنی جو ہے وہ توجہ رکھنے کی پھر ضرورت بھی نہیں رہے گی کہ دشمن ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. دشمن خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا اور انتشار ہمارے فکر کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا تھا، تو ہم نے ایسا نہیں کیا. اور ہمیں جو ہے ملت اسلامیہ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی فکری صلاحیتیں جو ہے ان کو بلند کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.